کہیں وہ میرے خیال میں بیان پورا سنتے نہیں، پورا بیان سن لیا کریں تاکہ آپ کو خوب سمجھ آ جائے۔ آپ کو وظیفے کی خوب سمجھ نہیں آتی، پھر آپ کا وظیفہ یہ بھی سن لے کہ اجازت عام ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اس سے بڑا وظیفہ دنیا میں تسخیر جن و انس اور دست غیب، ساری مخلوق آپ کی مسخر بن جائے گی، تسخیر جن و انس کے لیے اور دست غیب کے لیے۔ اس سے بڑا وظیفہ دنیا میں کوئی نہیں۔ دست غیب تو کیا، سارے کام آپ کے بن جاتے ہیں، ایسے ایسے روکے ہوئے کام آپ کے چل جاتے ہیں جو کسی وظیفے سے وہ نہیں چل پا رہے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دست غیب سے رزق حاصل ہو، یعنی آپ کو یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے، انشاءاللہ چلتے پھرتے آپ کو رزق مل جاتا ہے دست غیب سے، تو اس کے لیے ایک خصوصی وظیفہ دیتا ہوں۔ دست غیب حاصل کرنے کے لیے کون سا وظیفہ ہے؟ دست غیب حاصل کرنے کے لیے میری بات مانیں، رات کو آپ کو تہجد پڑھنی ہوگی۔ کون سی نماز؟ یعنی 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز تہجد، صلاۃ تہجد آپ کو ضرور پڑھنی ہوگی۔ وہ تو ضرور پڑھنی چاہیے، وہ تو اللہ کے خاص بندوں کی نماز ہے، اس میں جتنی نورانیت انسان کو مل جاتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو اس کے لیے تو تہجد کی نماز پڑھا کرے، رات کو نماز پڑھا کرے، اندھیروں والی نماز یعنی تہجد پڑھا کرے، انشاءاللہ قبر میں اس کو اندھیرا نہیں ہوگا۔ تو آپ پہلی بار جب آپ اٹھ جائیں تو آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ 3 دن آپ نے مسلسل تہجد کے وقت غسل کرنا ہے، خوب غسل کریں اور پاکیزہ کپڑے پہنیں، تہجد کی نماز پڑھیں اور آخر میں 2 رکعت صلاۃ حاجت یعنی دست غیب کے حصول کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اس کے بعد 100 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود ہو، صلی اللہ علی النبی الامی یہ بھی درود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی یہ بھی درود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما یہ بھی ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم یہ بھی ٹھیک ہے، درود ابراہیمی بھی ٹھیک ہے۔ آپ جو بھی درود پڑھنا چاہیں 100 بار پڑھیں۔ 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 500 بار آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے، 500 بار۔ اور ہر 100 بار پر آپ جب پہنچیں گے تو اس کے ساتھ ملانا ہے نعم المولا ونعم النصیر، نعم المولا ونعم النصیر، یعنی 100 بار پورا کریں تو نعم المولا ونعم النصیر پڑھیں ایک بار، 200 بار پورا ہو جائے تو اس کے ساتھ ملائیں نعم المولا ونعم النصیر، 300 بار پورا کریں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اس کے بعد ایک بار پڑھیں نعم المولا ونعم النصیر، 400 بار پورا کریں تو یہ کلمہ ساتھ ملائیں، اور 500 بار پورا کریں تو یہ کلمہ ایک بار ساتھ ملائیں نعم المولا ونعم النصیر، اور آخر میں پھر پہلے کی طرح 100 بار درود شریف۔ دست غیب تو کیا، سب چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، سارے کام آپ کے بن جاتے ہیں، ایسے ایسے روکے ہوئے کام آپ کے چل جاتے ہیں جو کسی دوا سے، کسی وظیفے سے وہ نہیں چل پا رہے تھے۔ آزما لیں، 40 دن مسلسل پڑھیں، تہجد کی نماز تو ساری زندگی کا معمول بنا لیں، اور اگر اس وظیفے کو ساری زندگی کا معمول بنا لیا تو میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا کہ آپ کو کیا ملے گا، لیکن 40 دن تو ضرور اس پر عمل کریں۔ پہلے 3 راتیں آپ اٹھ کر پہلے غسل کرنا ہوگا، نئے پاک، یعنی نئے ایسا نہیں کہ آپ نے استعمال شدہ نہ ہو، استعمال شدہ ہو لیکن پاکیزہ نئے کپڑے پہن لیں جو آپ کے اچھے کپڑے ہیں،
وہ پہن لیں، خوشبو بھی لگا دیں ساتھ تو بہتر ہوگا۔ تو اسی طریقے سے 40 دن کریں، لیکن 3 دن صرف غسل کریں، پھر بعد میں غسل نہ کریں۔ ضرورت نہ ہو تو نہ کریں، ضرورت ہو تو علیحدہ چیز ہے، علیحدہ بات ہے، الگ بات۔ تو 40 دن مسلسل یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو دست غیب حاصل ہوگا، اور آپ کو جن و انس کی تسخیر کا مسئلہ، اور ساری مخلوق آپ کی مسخر بن جائے گی، تسخیر جن و انس کے لیے اور دست غیب کے لیے۔ اس سے بڑا وظیفہ دنیا میں کوئی نہیں، تسخیر جن و انس اور دست غیب کے حصول کے لیے۔ تو آپ اس پر عمل شروع کریں، میری اجازت ہے، اجازت نہ مانگا کریں۔ بعض لوگ کمنٹ میں اجازت مانگتے ہیں، وہ میرے خیال میں بیان پورا سنتے نہیں۔ پورا بیان سن لیا کریں تاکہ آپ کو خوب سمجھ آ جائے۔ آپ کو وظیفے کی خوب سمجھ نہیں آتی، پھر آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ تو خوب اچھی طریقہ سن لیں، اچھے طریقے سے وظیفے کا طریقہ بھی سن لیں، اور ساتھ یہ بھی سن لیں کہ اجازت عام ہے، بس صرف 2 شرطوں کے ساتھ: نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی، اور رزق حلال کی طلب۔ بس کوشش کریں گناہوں سے بچ کر رہیں، نیک کام کرتے رہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو انشاءاللہ اس سے بڑا وظیفہ دنیا میں تسخیر جن و انس اور دست غیب کے لیے ایسا مضبوط اور بڑا وظیفہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔